السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم الہمنی رشدی واعیذنی من شر نفسی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنا حبک۔ آمین اللہم آمین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ آمین اللہم آمین۔ سورۃ الانفال، اور سورۃ الانفال کے بارے میں کل جس طرح سے ہم سورہ بدر کا واقعہ پڑھ چکے ہیں، اور اس کے پس منظر میں یہ سارے واقعات آ جائیں گے واقعہ بدر کے۔ جیسے کہ بتایا تھا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ انفال غزوہ بدر کے بارے میں ہی اتری ہے۔ آیت نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الانفال، غنیمتوں کے بارے میں۔ انفال نفل کی جمع، زائد کو کہا گیا ہے، حق سے زیادہ یعنی واجب سے زیادہ، اور یہاں پر انفال سے مراد مال غنیمت ہے۔ مال غنیمت، اور اسے انفال اس لیے کہا گیا کہ اصل مقصد مال حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ جو ہے اللہ کی رضا ہے، یعنی جنگ یا کیا ہے کہ کلمت اللہ کو بلند کرنا ہے کسی زمین پر، کسی ایسی زمین پر جہاں پر جو ہے وہ اللہ کا نظام نافذ نہیں ہے، تو وہاں پر کلمت اللہ کو بلند کرنا اصل مقصد جنگ کا یہ ہوتا ہے۔ جبکہ پہلے یہ مقصد نہیں ہوتا تھا، اور پہلی امتوں پر حرام تھا، اور پہلے جو لوگ تھے وہ جنگیں کس لیے کی، پہلے بہرحال مال غنیمت کو جلا دیا جاتا تھا، لیکن لوگ جنگیں کسی اور وجہ سے کیا کرتے تھے۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ غنیمتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ، عن الانفال، غنیمتوں کے بارے میں۔ قل کہہ دیجئے، الانفال، غنیمتیں، للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں، ورسولی، اور رسول کے لیے۔ اب جانیں جو ہیں وہ تو صحابہ کرام نے دی، اور آ سکتا ہے نا ذہن میں کہ لڑے تو وہ تھے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیوں؟ یہ جواب کیوں دیا گیا؟ ایسا کیوں کہا گیا؟ کیوں کہ جب اللہ کی خاطر، اللہ کی خاطر جب کوئی نکلے تو وہ دنیاوی اسباب اور حرص کو دل سے نکال دے کہ مجھے کوئی مال ملے گا۔ اس لیے کہا گیا کہ یہ اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کے لیے، للہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ قانون بتا دیا گیا ہے، آگے کس طرح سے اس کی تقسیم، وہ آگے پتہ چلے گا کہ اس کی تقسیم کس طرح سے ہوگی، لیکن یہاں پہ ایک مختصر سی بات کر کے بتا دیا گیا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، تاکہ کسی قسم کا جو ہے نا وہ کسی قسم کی مال پہ نظر نہ ہو، اور بالکل بے غرض ہو کے کام کریں اللہ کی خاطر، حرص کو، لالچ کو، ان سب چیزوں کو نکال کے۔ آگے ساتھ ہی یہ بات آ رہی ہے کہ فاتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ سے، واصلحوا، اور اصلاح کرو، ذات بینکم، آپس میں۔ ذات بینکم سے مراد کیا ہے؟ ذاتہ کہتے ہیں والا، بین درمیان، کم تمہارے، یعنی تمہارے جو باہمی تعلقات ہیں اس کی اصلاح کرو۔ اصل چیز مال نہیں ہے، وہ انفال کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں اصل چیز مال نہیں ہے، اصل چیز آپس کے جو تعلقات ہیں ان کی اصلاح کی جائے۔ ہوا کیا تھا اصل میں کہ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ جب یہ مال غنیمت آیا نا تو مختلف لوگ مختلف قسم کی آراء دے رہے تھے، مختلف رائے آ رہی تھی، اور کیونکہ کوئی قانون نہیں تھا ابھی کسی قسم کا، یعنی بل پاس نہیں ہوا تھا، کوئی قانون نہیں اترا تھا، تو کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ فوجیوں میں تقسیم کیا جائے، آرمی میں تقسیم کر دیا جائے، اور کچھ کہہ رہے تھے کہ مہاجرین چونکہ ہجرت کر کے آئے ہیں، اپنا گھر بار چھوڑ کے آئے ہیں، اور انصار کے پاس تو آلریڈی سب کچھ تھا، مہاجرین چونکہ بے یار و مددگار تھے، گھر بار کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ لٹا پٹا کے آئے تھے، یہ مال ان میں تقسیم کر دیا جائے۔ اب کچھ کہہ رہے تھے کہ
چونکہ انصار نے اکوموڈیٹ کیا تھا انہیں، انصار زیادہ حقدار ہیں، انصار نے انہیں ہر چیز پرووائڈ کی ہے، تو انصار کو دیا جائے۔ اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول کی حفاظت کرنے والوں کو دیا جائے، اللہ کے رسول ہی نہ رہے تو پھر یہ مال کس کام کا؟ تو یعنی یہ جو ہے وہ اس قسم کے کافی سارے مشورے آ رہے تھے۔ اب ایک قانون لاگو ہو رہا ہے اور اس کی ذہن سازی کی جا رہی ہے۔ قانون ابھی لاگو نہیں ہوا، یہ کہہ دیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، ابھی پورا باقاعدہ اس کی ڈیٹیل نہیں بتائی گی، لیکن کیا کیا جا رہا ہے، ایک کھیپ تیار کی جا رہی ہے، ذہن سازی کی جا رہی ہے۔ آپ جتنے مرضی قانون اپنے ملک میں، اپنے کنٹری میں لاگو کر لیں، جب تک لوگوں کی تیاری نہیں ہوگی، لوگوں کو آپ تیار نہیں کریں گے اور لوگوں کی ذہن سازی نہیں ہوگی، تب تک وہ قانون بنانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہوگا۔ آج آپ لگا دیں یہاں پہ کچھ، اب یہ ہیلمٹ کا آیا، لوگوں کو بچپن سے تیار ہی نہیں کیا گیا تھا۔ ڈبل سواری پہ چلو پابندی آتی رہی، یہ بہرحال، اور اس کے علاوہ سیٹ بیلٹ کا لوگ نہیں، یہاں پاکستان میں نہیں ہے، ٹریفک کے قوانین نہیں پاکستان میں لوگوں کو پتہ، کئی جگہوں پر تو ہے ہی نہیں ہے، اور جن سٹیز میں ہیں ان سٹیز میں مکمل کس طرح سے روڈ کیسے کراس کرنی ہے، کیا کرنا ہے، لوگوں کو تو ٹریفک کے قوانین کا نہیں پتہ، تو اسلام کے قوانین کا کیسے پتہ ہو؟ مسئلہ یہاں پہ ہے کہ یہاں پر صرف رٹے لگوائے جاتے ہیں بچوں کو، کتابیں نمبروں کی دوڑ ہے، کوئی پریکٹیکل کام نہیں ہے، کوئی ٹیکنیکل ورک نہیں ہے، کوئی اس طرح۔ آپ چائنا دیکھ لیں، آپ ان سب چیزوں کو دیکھ لیں، مکمل کھیپ تیار ہوتی ہے، ہر چیز کو تیار۔ تو بہرحال یہ بات ایک الگ ہو رہی ہے کہ پہلے مسلمانوں کی ذہن سازی کی گئی، اس کے بعد یہ قانون بنایا گیا۔ تو قانون بنانے کے لیے پہلے جو ہے، اگر آپ یہ دیکھیں، اگر سوچ نہ بدلے تو قانون کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اچھا، اب کہا جا رہا ہے کہ باہمی تعلقات کی اصلاح کرو، یعنی جو آپس میں مشورے ہو رہے تھے، سارا کچھ ہو رہا تھا، وہ باہمی تعلقات جو ہیں، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ایمان کا حصہ ہے اور یہ ایک پہچان ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اور اطاعت کرو اللہ کی، یعنی اب ذہن سازی کیا کی جا رہی ہے، جو فیصلہ آئے گا اس کی اطاعت کرنی ہوگی۔ اطاعت کرو اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، ان کنتم مومنین، اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ ہم تھوڑا سا اگر یہ دیکھیں نا کہ ابھی جنگ ہوئی ہے، بہت سارا مال ہاتھ میں آیا، تو کیا ہم میں سے یا ہمارے گھر والوں میں سے بہت سارے لوگوں کا دل نہیں کرے گا کہ ہم اس کو کچھ نہ کچھ تو ہمیں ملے نا؟ جیسے بہت سارے لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، کہتے تھے، جیسے ہم وہ واقعہ نہیں پڑھے تھے، ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ عمر فاروق آپ ہمیں نہ پوری عطا دیتے ہیں، نہ ہمیں پوری طرح سے انصاف کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اس طرح لوگ کوشچن کرتے تھے۔ تو بہرحال اس وقت کون سا، اور پھر آپ کے سامنے ہی کہ فقر کتنا تھا، کہ یعنی حالات کیا مسلمانوں کے تھے کہ پوری طرح سے کپڑے بھی نہیں تھے، ایک فجر پڑھتا تو دوسرا گھر جاتا تو وہ اسی چادر کے ساتھ بیوی فجر پڑھ رہی ہوتی تھی، جلدی جلدی نکلتا تھا، فوری نکلتا تھا، اسی کپڑے میں تو اس نے پڑھنا ہے۔ یہ تو حالات تھے۔ آپ یہ دیکھیں تو ہم الواریاں کھولتے ہیں، ہمارے کپڑے ہمارے اوپر گر رہے ہوتے ہیں، اس قدر فقر تھا، اس کے باوجود ذہن سازی کیسے کی جا رہی ہے؟ تو اب اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم مومن۔ انما، کلمہ حصر، انما، بے شک، اصل میں بات دراصل یہ ہے، اب مومنوں کی صفت بیان کی جا رہی ہے، اگر تم مومن ہو، اور مومن کون ہے؟ انما، دراصل بے شک یہ ہے، انما المومنون، مومن تو وہ ہیں، الذین، وہ لوگ جو، الذین، کون لوگ؟ جو مومنوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اذا، جب، ذکر کیا جاتا ہے، ذکر اللہ، ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، یعنی قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ کی بات کی جاتی ہے، زیادہ تر تو تلاوت کے لیے ہوتا ہے، وجلت، تو ڈر جاتے ہیں، وجل، قلوبہم، دل ان کے، وجل کسے کہتے ہیں؟ کپ کپی طاری ہونے کو، سنسنی دوڑ جانے کو، جیسے کسی چیز کے بارے میں آپ دیکھیں کہ کوئی ایسی چیز، اس میں آتا ہے، ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وجل کا مطلب ہے، یوں سمجھو کہ جیسے کسی کو الرجی ہو گئی ہے بہت سخت قسم کی، تو جو جلن ہوتی ہے، اگر تم اسے اس حالت میں دیکھو تو کب کبھی محسوس کرو گے۔ یعنی ایک صحابی اس کو اس طرح سے
اس کی تشریح کر رہے ہیں۔ بہرحال وجل موجل کہتے ہیں زمین کا نشیبی حصہ، جیسے نیچے ایک گڑھا جا رہا ہوتا ہے اس طرح سے نشیبی گڑھا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ ڈرائیو کر رہے ہیں اور اچانک سے ایک گڑھا آ گیا ہے اور آپ کو پتہ نہیں چل رہا، تو آپ اچانک سے رک گئے ہیں اور اچانک سے وہ جو آپ کی کنڈیشن ہوگی نا، جو اس سچویشن میں جو آپ کے دل پہ کپ کپی یا ایک خوف سا طاری ہوگا نا کہ اوہ ہو ہم کہیں گر نہ جاتے، یہ ہے وجل۔ تو رقت طاری ہونا، سنسدی دوڑ جانا، کپ کپی طاری ہو جانا، قلوبہم ان کے دل، اللہ کا جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ تو یہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ عرب میں جب قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو یہ جو دوسری ریسیٹیشن ہوتی ہے نا، اکثر اس سے اتنا زیادہ وہ نہیں ہوتا، لیکن وہ جس روانگی سے، جس تسلسل اور جس اس سے پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، ایسے جیسے سمندر کا بہاؤ ہے اس طرح سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو واقعی کپ کپی اور سنسنی طاری ہوتی ہے۔ لیکن ہم میں کیوں نہیں ہوتا ایسے؟ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ ہم میں بھی ایسے ہوتا ہے کئی لوگوں کے ساتھ، کیونکہ قرآن کا یہ اعجاز ہے، معجزہ ہے کہ قرآن سن کے دل دھلتا ہے، لیکن اکثر کیوں نہیں ہوتا ایسے؟ کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اس وجہ سے ہم بہت پیچھے ہیں۔ وَإِذَا اور جب تُلِیَت پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، تلو تلوا، تا لام واؤ اس کا روٹ ہوگا، اور تلاوت اصل میں آسمانی کتب کے پڑھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے تلاوت، اور جب پڑھی جاتی ہیں علیہم ان پر، اب یہ مائنڈ میں رکھنا ہے کہ یہ پڑھی جاتی ہیں ان پر سے مراد کیا چیز آ رہی ہے، یعنی جب انہیں سنوایا جاتا ہے، یعنی قرآن سننا بھی چاہیے۔ یہی نہیں ہے کہ صرف آپ قرآن کو پڑھتے جائیں، قرآن کو سنوانے کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، آپ اس سے سنیں بھی، قرآن کو سنیں، اس کے لیکچر کو سنیں یا کسی کو بھی سنیں۔ تو جب پڑھی جاتی ہیں ان پر آیاتہ اس کی آیات، تو زادتہم وہ زیادہ کر دیتی ہیں انہیں، زیادہ کر دیتی ہیں انہیں ایماناً ایمان میں، وعلی ربہم اور اپنے رب پر ہی یتوکلون وہ توکل کرتے ہیں، ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، فرما رہے ہیں سورہ حج آیت نمبر 35 اور 34 میں کہ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، اور آپ عاجزی اختیار کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے، وہ لوگ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ یہاں پر کانپ اٹھنے کا آیا ہے، وجلت، وجل۔ اس کے برعکس یہ جو ہوتے ہیں منافق ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ جب کوئی صورت اترتی تھی نا تو وہ کیا کہتے تھے کہ اس میں آپ میں سے کس کا ایمان زیادہ بڑا ہے؟ یعنی یہ جو کوئی بھی صورت کسی بھی قسم کی اترتی، یعنی وہ نا اس کو قرآن کو سن کر ان پہ کچھ اثر تو نہیں ہوتا، بلکہ الٹا وہ مذاق اڑاتے۔ یہ ان منافقین کا رویہ تھا۔ آج ہم کسی کو یہ بات کہہ دینا کہ اچھا یہ اللہ کا حکم یہ ہے اور آپ اس کی خلاف ورزی نہ کریں، تو کیا آگے تو پہلے تو کہا جاتا ہے کہ اصل میں ہمارے باپ دادا، ہمارے ہاں تو یوں ہی ہوتا ہے، ہمارے ہاں، اب چلے اب یہ لفظ لگا لیں کہ ہمارے گھرانوں میں ہمارے نانی دادی یا یہ وہ ایسے ہی کرتے تھے، تو باپ دادا کا دین، اللہ کا دین کہاں گیا؟ اچھا، اور پھر جب زیادہ ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ اپنے پاس ہی رکھیں، ہمیں پتہ ہے، ہم سارا دن سنتے ہیں، پتہ ہے ہمیں، یعنی ہمیں بہت پتہ ہے، آپ ہمیں نہ سنائیں، آگے سے انکار ہی کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ رویہ کس کا ہے؟ ایمان والوں کا تو یہ رویہ نہیں ہے۔ ایمان والوں کے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وجلت قلوبہم، ان کے دل تو ڈر جاتے ہیں، کانپ اٹھتے ہیں۔ ایک جگہ پہ آتا ہے سورہ توبہ میں، منافقین کی، وَإِذَا اور جب ما انزلت نازل کی جاتی سورتن کوئی سورت، فمنہم ان میں سے من یقول ایکم زادتہ ھذہ ایمانا، جب بھی کوئی سورت نازل کی جاتی ان میں سے کچھ لوگ کہتے کہ تم میں سے کس کو ایمان میں اس نے زیادہ کیا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا پس جو لوگ ایمان لائے، فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ سو ان ایمان والوں کو اس نے زیادہ کیا اور وہ اس سے بہت خوش ہیں۔ منافق یہ بات کہتے ہیں کہ تم میں سے کس کا ایمان بڑا ہے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت ہے۔
زادتہم ایمانا، اس سے کیا مراد ہے؟ ایمان کا بڑھنا کیا ہے؟ ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، ربیع بن انس جو ہیں آئی تھنک تابعی ہیں، اور ان کا قول ہے کہ زادتہم ایمانا سے مراد خشیت ہے، خوف ہے، اللہ کا ڈر، کہ جب ایمان بڑھتا ہے، دل دھلتا ہے، زنگ اترتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر اللہ کا خوف آ رہا ہوتا ہے، اس خوف کی وجہ سے کب کبھی تاری ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک جگہ پہ آتا ہے سورہ محمد میں وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَىٰ، اور جن لوگوں نے ہدایت قبول کی اس نے ان کو ہدایت میں بڑھا دیا اور انہیں ان کا تقویٰ عطا کیا۔ ایمان گھٹتا بڑھتا بھی ہے۔ ہم کسی ایسی مجلس میں یا محفل میں بیٹھے ہوں جہاں پہ زیادہ تر جیسے کسی کی انگیجمنٹ ہو رہی ہے یا کچھ اور ہو رہا ہے یا کچھ اور ہی ہے چلے، تو وہاں پہ آپ اپنے ایمان کا لیول دیکھیں، ذرا چیک کریں اپنا تھرمامیٹر لگا کے، اگر آپ کے پاس ہے تو کوئی ایکس رے آپ نے رکھا ہوا ایسے، تو آپ اپنے ایمان کا لیول چیک کریں کیا ہے، اور اکثر تو ایمان غائب ہی ہو جاتا ہے، دوپٹہ ہی اتر جاتا ہے، خاص طور پہ شادیوں۔ اچھا، آپ اپنے اینک رکھا کریں ایسی جس پہ آپ اپنے آپ، دوسرے کو نہیں دیکھنا اس اینک سے آپ نے کہ دوسرا کیا کر رہا ہے، نہیں، پہلے اپنے آپ کو، اپنے اندر ہی مار جاتا بندہ، ساری زندگی اپنی خامیاں تلاش کرتے 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 ہم اپنے اندر دیکھ لیں نا تو ہمیں ٹائم ہی نہ ملے دوسروں کو۔ تو وہ جو اینک لگانی ہے نا، وہ جو آپ نے ایکس رے مشین، وہ دوسروں کے لیے نہیں، وہ اپنے لیے ہونی چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرا ایمان۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ایمان اس وقت نہیں، مطلب اتنا زیادہ نہیں ہوتا۔ ہم جیسے ہمارا درس ہو رہا ہو یا ہمارا دورہ قرآن ہو رہا ہو یا جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے یا کہیں ایسے جیسے ہم استاد فرحت ان کے گئے ہوئے تھے نگہت ہاشمی کے یا کوئی ایسا، تو ایمان کا لیول آپ کا کہاں جا رہا ہوتا ہے؟ پیک پہ جا رہا ہوتا ہے۔ یہ چلیں اپنی کلاس میں دیکھ لیں، اللہ ہمیں اس میں بھی ایمان بڑھا دے۔ تو ایمان جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ گھٹتا بڑھتا ہے۔ اعمال صالح سے یعنی اچھے اعمال سے ایمان بڑھتا ہے، اور اعمال سیئہ یعنی برے اعمال سے ایمان گھٹتا ہے۔ اگر ہم کوئی برا کام کر رہے ہیں تو ہمارا ایمان کم ہو گیا، یہ نہیں ہے کہ ہم ایمان کے دائرے سے نکل گئے ہیں، آ کے یعنی الگ ہو جاتا ہے، ہم سے ذرا الگ ہو جاتا ہے۔ ہر بندے کو اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اس مقصد کے لیے قرآن حکیم کے معنی میں غور و فکر کرنا چاہیے، اس میں تدبر کرنا چاہیے۔ اچھا، یعنی اب آگے ایک اور صفت آ رہی ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اسی آیت میں کہ وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، ان کا ایمان بڑھتا ہے اور کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ یعنی جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی اپنے دنیاوی جو دینی اور دنیاوی نقصانات کو دور کرنے اور اپنے مسالے کے حصول کے لیے اپنے دلوں میں رب پر اعتماد کرتے ہیں، انہیں پورا یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا کام ضرور کر دے گا، یعنی توکل علی اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ سیدنا عباس کا قول ہے کہ وہ غیر اللہ سے امید نہیں رکھتے۔ اچھا، بہرحال یہ ایمان والوں کی صفتیں بیان ہو رہی ہیں، آگے چلتے ہیں۔ الذین، وہ لوگ جو یقیمون الصلاۃ، قائم کرتے ہیں الصلاۃ، نماز۔ الذین، وہ لوگ جو یقیمون الصلاۃ، قائم کرتے ہیں صلاۃ، نماز، ومما، اور اس میں سے رزقناہم ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ آپ اسے کاؤنٹ کیجئے کتنی آ رہی ہیں صفتیں، یہ کتنی صفت ہے۔ پہلے کیا ہے کہ جب ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، جب ان پر تلاوت قرآن کی جاتی ہے تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، یہ تقریباً ایک ہی آ جائے گی کیٹیگری۔ پھر وہ دوسری کیا ہے یا تیسری کیا ہے کہ وہ اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں۔ یہ توکل کی جو صفت ہے یہ تو بالکل ہی الگ آ جاتی ہے کہ ہر معاملے میں وہ کیا کہتے ہیں، کوئی مشکل آ گئی ہے تو آپ وہ کہتے ہیں اللہ کے سپرد۔ کبھی آپ نے بڑوں سے سنا ہی ہوگا اللہ کے سپرد کو، مطلب اگر آپ بچے کو بھی بھیج رہے ہیں یا کچھ بھی ایسا بڑا کام کر رہے ہیں، اللہ کے سپرد کب کرنا ہے؟ جب آپ نے توکل کب کرنا ہے؟ پہلے آپ نے اہتمام کرنا ہے، اس کے بعد۔ ہاں جی، تیسری صفت ہے یہ، توکل کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد الذین، وہ لوگ یقیمون الصلاۃ، جو قائم کرتے ہیں نماز۔
نماز کو قائم کرتے ہیں، اس کے بارے میں کافی آپ ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں کہ نماز کو قائم کرنا کیا ہے. اس کے بارے میں تو ہمیں روزانہ یاد کروانا چاہیے آپس میں، یعنی ایک دوسرے کو کیا نماز کا قائم کرنا ہے. ایک تو اس کو ٹائم پہ پڑھنا، اس کو خشوع خضوع سے، آپ کا وضو اچھا ہو، بہترین ہو، اور وضو کے بیچ میں دعائیں بھی جس طرح جو بھی اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اس کے علاوہ آپ جو ہے وضو کا اہتمام نماز کے لیے بہترین جگہ ہو. پھر اس کے بعد آپ شروع کہاں سے کرنا ہے، سٹارٹ کہاں سے لینا ہے. جو خنزب ہے، جو شیطان، وہ جو فوری آ جاتا ہے، سارے کام چھوڑ چھاڑ کے وہ ادھر آ جاتا ہے نمازی کے پاس، کیونکہ اب وہ نماز پڑھنے لگا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے لگا ہے، اللہ سے باتیں کرنے لگا ہے. چلو جی، اب سارے کام اس ٹائم پہ یاد آ جاتے ہیں. تو قائم کرنا نماز کو، یعنی نماز اگر ہماری ٹھیک ہو جاتی ہے نا تو ہمارے بہت سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں. اصل مسئلہ ہے ہماری نمازیں نہیں ٹھیک ہوتی. پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ، اس کو ہم نے، کیونکہ ہم پیچھے ہیں، ہم عربی نہیں جانتے، ہم اجمی ہیں. انہوں ایک بڑی اچھی بات آ رہی تھی کہ وہ کہتے ہیں، عرب کہتے تھے بولتے تو ہم ہیں، یہ تو گونگے ہیں. یہ جو اجمی ہے نا یہ گونگے ہیں، انہوں نے کہاں سے بولنا ہے. وہ ہمیں گونگے کہتے تھے. ہم سب اجمی جتنے شامل ہو جائیں بیچ میں، ایشیا میں یا جتنے بھی ہیں یورپ میں، وہ کہتے تھے یہ گونگے ہیں. عربی زبان کی اتنی فصاحت و بلاغت ہے، تو اس کا مطلب ہے ہمیں سیکھنا پڑے گا. پھر اس میں آپ سٹارٹ کہاں سے لے رہے ہیں، کون سی دعا لے رہے ہیں، سٹارٹ کہاں سے لے رہے ہیں، سب سے پہلے شروع کہاں سے کر رہے ہیں، تمہید کہاں سے باندھ رہے ہیں، وہ دیکھیں. ان دعاؤں کو چیک کریں، وہ دعائیں آپ نے کی ہیں ابھی پچھلے دنوں میں، ٹھیک ہے، ان کو یاد بھی کرنا ہے. جی، ان کے بغیر آپ کی نماز، مطلب جب تک مجھے نہیں یاد تھا یا ہم اس وقت تھے، وہ نہیں ہے. تو بہرحال ان دعاؤں کا اہتمام کریں. تھوڑا سا ٹائم نکال لیں نماز کے لیے. زیادہ پتہ ہے ٹائم تو بہت کم ہوتا ہے نماز کے لیے ہمارا، تو 2-3 منٹ 4 منٹ پڑھی اور ہو گئے. سب سے کم وقت ہمارے پاس نماز کے لیے ہے نا. باقی تو کام بہت سارے ہوتے ہیں، کام کیا کریں اب، نماز کی تو خیر ہے، ایسے ہی ہے. تو نماز کو قائم کرنا. پھر مرد ہے تو جماعت سے پڑھے. بچہ بھی ہے نا 5 سال کا آپ کا، 6 سال 7 سال، 5 سال تو نہیں، اب 7 سال ہی کہیں گے، وہ بھی آپ کو کوشش کریں جماعت سے ہی پڑھے. تو یہ ہے بہرحال نماز کا قائم کرنا. اور اس پہ کافی ڈیٹیل سے آپ لوگ پہلے بات کر چکے ہیں، اور اس میں ہمیں روزانہ اس بات کو یاد کرنا چاہیے کہ ہم نے نماز کو کیسے قائم کرنا ہے. بچے کو کہہ دیں کہ بیٹا آپ کی نماز کوئی نہیں ہونی، آپ وہ کہیں نا میں نے نماز پڑھ لی ہے. اکثر وہ کہہ رہا ہوتا ہے میں نماز ادھر ہی پڑھنی، میں نے گھر ہی پڑھنی، حالانکہ وہ جماعت کے ساتھ ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ ادھر ہی پڑھنے. میں نے نماز ہوتی نہیں ہے آپ کی. اس کو یہ سکھا دیں کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی، آپ کی نماز مسجد میں ہی ہے. اور پھر جب آپ مسجد کے ہمسائے ہوں تو پھر تو بالکل ہی نہیں ہو سکتی. اور اب تو ہماری آپ کو پتہ ہی ہے کہ زیادہ مسجدیں ہیں، مسلمان تھوڑے سے کم ہیں، اس لیے تو قائم کرتے ہیں نماز کو. ومیما، اور اس میں سے یہ کون سی صفت آ رہی ہے، نمبر 4، اس میں سے رزقناہم، جو رزق دیا ہم نے انہیں، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں. اس میں بھی آپ بہت ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں کہ جو اللہ نے دیا، یعنی ہم نے دیا، یعنی اللہ نے دیا، وہ خرچ کرتے ہیں. اس میں سے خرچ کرتے ہیں. نمبر 5، اولئک، یہی لوگ ہیں، ہم المؤمنون، یہی وہ لوگ ہیں، المؤمنون، جو مومن ہیں، حقاً سچے، لہم، واسطے ان کے، درجات، درجے ہیں، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ومغفرۃ، اور بخشش ہے، ورزق کریم، اور رزق ہے عزت والا. سچے مومن. دیکھیں غلطی سب سے ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ غلطی جو ہے، کوئی بات یہ نہیں ہے کہ غلطی جو ہے وہ نہیں ہوتی مومنوں سے. یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی مجھ سے غلطی نہیں ہوتی، آپ سے غلطی نہیں ہوتی، یا فلاں مولانا صاحب سے غلطی نہیں ہوتی، جو یا فلاں معلمہ ہے ان سے غلطی نہیں ہوتی، یا صحابہ کرام سے غلطی نہیں ہوتی تھی. یہ تو پیغمبر ہے نا جو معصوم ہوتے ہیں، معصوم من الخطا ہوتے ہیں، سب سے غلطیاں ہوتی ہیں. لیکن سچے مومن کیا ہوتے ہیں کہ ایک وہ مخلص ہوتے ہیں، اخلاص والے ہوتے ہیں. ان کے دل کے اندر ایسی بات نہیں ہوتی، کہیں غلطی ہو جائے فوری کیا کر لیتے ہیں، سوری کر لیتے ہیں، اللہ سے فوری توبہ کر لیتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. یہی وہ بات آ رہی تھی نا کہ کہتا ہے میری کمر توڑ دی امت محمدیہ نے، کہ جب گناہ کرتا ہے مسلمان استغفار کر لیتا ہے، اور آپ کے اندر مذہبی تعصب نہیں ہے.
تو آپ غلطی کر رہے ہیں فوری معافی مانگیں، اور شرک نہیں، مطلب اللہ کوئی کبیرہ گناہ نہیں، اس کے لیے آپ کو پکی توبہ کرنی پڑے گی۔ تو یہ کون ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سچے مومن ہیں، یہ تھوڑا سا بھی کام کر لیتے ہیں، آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے زائد نوافل پڑھنے کا، صرف فرض پڑھنے کا ٹائم ہے۔ کسی کو یہ نہ کہا کریں کہ تم نے 17 رکعتیں ہی کیوں نہیں پڑھی، کہ تم نے باقی چھوڑ دی ہیں، یہ کیا؟ اگر وہ اسی اخلاص سے وہ بھی پڑھے، اسے پڑھنے دے، فرض تو پورے کرے نا۔ کوئی نیا ابھی نمازی بنا ہے یا بنی ہے تو آپ اس کو پہلے اس پہ ڈرا دیں کہ جی اتنی لمبی رکھتے ہیں، حالانکہ اتنی ہے نہیں، 11 ہے۔ تو آپ اگر وہ فرض بھی بچہ پڑھ رہا ہے نا، بچہ فرض پڑھ کے بھی اٹھ گیا ہے یا کوئی کام کا، تو اس کو بھی اپریشیٹ کریں۔ بہرحال اس کی تو اپنا ہی سنت اور نوافل کا، تو اس لیے تھوڑا سا بھی مال خرچ کر رہا ہے۔ اس کی تنخواہ ہے 10,000 20,000، اور وہ 1,000 روپیہ دے رہا ہے، 500 100 روپیہ بھی دے رہا ہے بالفرض، تو 50 روپے بھی دے رہا ہے۔ اگر اس کا اخلاص اللہ نے دیکھنا، اس کی یہ نہیں دیکھنا کہ یہ تھوڑے پیسے ہیں، اللہ کو کوئی ضرورت ہے بھلا؟ اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں، اللہ نے اس کو بھی کیا کر دینا، بڑھا دینا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سچے مومن ہیں۔ اللہ اب کیا ہے ان کے لیے، کیا ہے؟ درجات ہیں، ایمان کے درجے ہیں، مومنوں کے درجات ہیں ان کے، تو مومنوں کے درجات ہیں، ایمان کے درجے ہیں۔ اب اللہ نے یہ نہیں دیکھنا کہ کس نے کتنے قرآن پڑھے اور کتنا، کس نے کس آیت کو لیا اور اس پر غور و فکر کیا اور اس کو سمجھا اور امپلیمنٹ کیا اپنی ذات کے اوپر۔ اگر آپ آیت قرآن، وہ اقبال کے والد والی، علامہ اقبال کے والد والی بات ہے کہ قرآن کو اس طرح سے پڑھو کہ جیسے آپ کے لیے، آپ پر اتر رہا ہے، آپ پر نازل ہو رہا ہے، تو بے شک آپ ایک پارہ روزانہ کا پڑھ لیں۔ اگر آپ اسے سمجھ نہیں رہے، 2 آیات پڑھنے والا 2 سرخ اونٹنیوں کی بشارت ہے اس کے لیے فجر کے وقت۔ اسی لیے زیادہ تر ہم لوگ فجر کا وہ کرتے ہیں، فجر کے وقت 2 آیات کو سیکھنا 2 سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے۔ آپ لگا لیں الرحمن اور علم القرآن کو سیکھنا 2 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ صبح وہی بات پہلے بھی میں نے کہا کہ کسی کو کہہ دیا جائے نا کہ آپ کو صبح مہنگی ترین گاڑی ملے گی، تو دیکھیں یہاں پہ رش کتنا لگتا ہے، لیکن ہم لوگ اصل مسئلہ وہی بات آ رہی ہے کیا کہ پیچھے یہ جو بات آ رہی ہے نا کہ وہ یوقنون والی بات آئی ہے، نہیں اچھا مومنین، پیچھے جو ہم پڑھ رہے تھے اس دن یوقنون کا لفظ، کہ ایمان کے بعد کیا ہے؟ یقین ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یقین نہیں ہے یہ۔ تو بہرحال حقاً پہ میں زور تھوڑا سا دینا چاہ رہی ہوں کہ اولئک هم المؤمنون، کہ یہ وہی لوگ ہیں جو مومن ہیں سچے۔ یہ کیسے بننا ہے؟ تھوڑا کام کر لیں، تسلسل کے ساتھ کریں، اخلاص کے ساتھ کریں، تھوڑا سا کر لیں، زیادہ نہ کریں۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان کے لیے درجات ہیں ان کے رب کے پاس، اور بخشش ہے۔ اب درجات بھی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں ہم چاہ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم اس سے بھی اچھا گھر بنا لیں، اس سے اچھے ہم کپڑے پہن لیں، ہم اس سے اچھا کھانا بنا لیں۔ ہم دنیا میں بھی یہ چاہ رہے ہوتے ہیں اوپر جانے کی، تو جنت میں کیا ہوگا؟ جنت میں وہاں جا کے حسرت ہوگی، اور وہ دیکھ رہے ہوں گے اپنے سے اوپر والوں کو، اور سب سے جو اوپر ہے وہ فردوس ہے، اور فردوس بری تک پہنچنا کیسا ہے کہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی ہوگی۔ آپ مانگا ہی اللہ کے نبی کا ساتھ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کریں، اللہ سے مانگا کریں یا اللہ، ایک وہ آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے درجات ہیں۔ دوسری کیا چیز بتائیے؟ مغفرت ہے۔ مغفرت کیا ہوتا ہے؟ مغفر کیا کہا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ بلائیں گے، بات چیت ہوگی، لیکن سائڈ پہ حساب ہوگا، مطلب اللہ تعالیٰ دکھائیں گے کہ یہ آپ نے کیا تھا، یعنی جیسے بھی، اور لیکن پھر وہ جب بندہ کوئی بھی کنورسیشن ہوگی، یعنی آپس میں جو بھی بہرحال اس کا مفہوم ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دکھائیں گے اس کے گناہ، لیکن پھر اسے ڈھانپ دیں گے، اور اس کا جو ہے وہ حساب جو ہے وہ پردے میں ہوگا، سب کے سامنے نہیں ہوگا۔ آج بچہ نہیں چاہ رہا ہوتا کہ کسی کے سامنے اس کی انسلٹ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں دی ہیں، ایک تو درجات بلند ہوں گے، اور وہ درجات ہیں ان کے لیے، اور دوسرا کیا ہے؟ مغفرت ہے، بخشش ہے۔ اور پھر تیسری کیا چیز ہے؟ رزق کریم، اچھا رزق ہے، اچھی روزی، عزت والی روزی۔ کما جیسا کہ، اب یہاں پہ بدر کا واقعہ شروع ہو رہا ہے، سٹارٹ ہو رہا ہے۔ کما جیسا کہ اخرجہ کا نکالا آپ کو،
رب کا آپ کے رب نے، من بیتی کا آپ کے گھر سے، بالحق حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ کیسے نکالا؟ ہم اس کے بارے میں پہلے پڑھ چکے ہیں کہ کیا ہوا تھا کہ وہ جو قافلہ جا رہا تھا اور شام سے مکہ کی طرف مدینہ کے پاس سے گزر رہا تھا، تو ان کو یوں لگا کہ جیسے یہ حملہ کریں گے، اپنا مطلب ایک سکس سینس ان کی کہہ رہی تھی ابو سفیان کو۔ اللہ کے نبی کا بھی اور ان کا بھی یہ ہو رہا تھا کہ ہم کسی طریقے سے اس قافلے سے مال غنیمت حاصل کریں۔ اچھا، اب مسلمان کیا چاہ رہے تھے؟ مسلمان چاہ رہے تھے کہ بغیر لڑے ہی ہم لوگ اس مال غنیمت حاصل کر لیں۔ کتنے دینار تھے، کتنے اشرفیاں تھیں اس پہ قافلے پہ لدی؟ 50,000 اشرفی تھی، اور کافی قافلہ جو کل ہم نے کافی مال و اسباب تھا اس قافلے کے اس پہ لدا ہوا تھا، تو وہ ابو سفیان اس کو لے کے جا رہا تھا۔ تو مسلمان یہ چاہ رہے تھے کہ ہم ان کا کیونکہ پیچھے سارا سامان ان کا رہ چکا تھا، اصل میں تو مسلمانوں کا ہی تھا، تو بہرحال وہ انہیں لینا چاہ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کچھ اور چاہ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ باقاعدہ ایک جنگ ہو، باقاعدہ ایک یعنی مڈ بھیڑ ہو، اور باقاعدہ اسلام نافذ ہو۔ اس لیے اب آ رہا ہے مسلمان کچھ اور چاہ رہے تھے، اور اللہ ان کو اصل میں اللہ کچھ اور چاہ رہا تھا۔ تو اب مسلمان دو گروہوں میں تھے، دو گروہوں کے بیچ میں تھے۔ کیسے؟ مدینہ میں کس طرح؟ ایک گروہ تو وہ قافلہ تھا، اور ایک کون سا تھا؟ جو پیچھے مکہ سے ابھی چل پڑا۔ جب ابو سفیان نے بھیجا نا پیچھے پیغام، تو کیا ہوا؟ تقریباً 1000 سوار تھے، وہ پیدل نہیں تھے، سوار تھے 1000 تقریباً، یعنی اس سے شاید کم ہے تھوڑا سا۔ تو 1000 سوار وہاں سے نکلے ہیں، اور جس میں 600 لوگوں نے زرہ پہنی ہوئی تھی، اپنا جنگی لباس پہنا ہوا تھا لوہے کا۔ تو یہ سب وہاں پر نکل پڑے، اور ادھر سے وہ بھی قافلہ تھا، ادھر سے۔ اب مسلمان چاہ رہے تھے کہ بغیر لڑے ہم ان کو، بغیر جو اسلحے والے ہیں ان کو ہم لوگ اپنا کام کر لیں۔ لیکن بہرحال اللہ کہہ رہے ہیں جیسا کہ نکالا آپ کو آپ کے رب نے من بیتی کا بالحق، آپ کے گھر سے ساتھ حق کے۔ اللہ کی چاہت کچھ اور تھی۔ وَإِنَّ فَرِيقًا، اور بے شک ایک گروہ، من المؤمنین، مومنوں میں سے، لکارہون، البتہ ناپسند کرنے والا تھا۔ جیسے سورہ بقرہ میں ایک آیت آتی ہے کہ جیسے سورہ بقرہ میں آتی ہے ایک آیت کہ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر قتال فرض کر دیا گیا ہے حالانکہ وہ تمہارے لیے ناپسندیدہ ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تم ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں پسند ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تو مسلمان کچھ اور چاہ رہے تھے۔ مسلمان کیا چاہ رہے تھے؟ لڑنا بھی نہ پڑے اور مال بھی ہاتھ لگ جائے۔ لیکن اللہ کچھ اور چاہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہے تھے؟ آگے آتا ہے یجادلونک، وہ جھگڑتے تھے آپ سے، فی الحق، حق کے بارے میں۔ یہاں حق سے مراد کیا ہوگا؟ یہاں حق سے مراد یہ جو اب لڑائی آ رہی ہے، یہ جو بدر آ رہا ہے، غزوہ بدر آ رہا ہے، حق میں بعد اس کے ما تبینہ، اس کے جو واضح ہو گیا تھا، کأنما، ایسے جیسے کہ یساقون، وہ ہانکے جا رہے ہیں۔ یساقون، سین واو قاف، سوق، اور سائق کہتے ہیں ڈرائیور کو، اور سواق یا ساقہ یا کچھ اس طرح کا نام ہوتا ہے ڈرائیونگ کے لیے۔ بہرحال سوق کہتے ہیں کسی چیز کو چلانا، ہانکے لے جانا۔ تو گویا جیسے کہ وہ ہانکے لیے جا رہے ہیں، ہانکے جا رہے تھے، الی الموت، موت کی طرف، ان کو موت کی طرف کوئی لیے جا رہا تھا، ایسے ڈر رہے تھے۔ اور آپ سے پھر یجادلون، جدل کر رہے تھے آپ سے، اس طرح سے کہا الی الموت، موت کی طرف، وہ ہانکے جا رہے تھے موت کی طرف۔ وہم ینظرون، اور وہ دیکھ رہے تھے، اور ایسے جیسے کہ وہ اسے دیکھ رہے ہوں، موت انہیں سامنے نظر آ رہی تھی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ باقاعدہ آپ کے سامنے پوری جنگ نہیں ہے، آخر جنگ تھی، آخر قتل و غارت ہونا تھا۔ ابھی آپ کو اتنی تلواریں دے دی جائیں اور دشمن کے سامنے کھڑا کر دیا جائے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ ہم پڑھ رہے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، لیکن یہ آسان کام نہیں تھا، اور پہلا غزوہ تھا، پہلی باقاعدہ جنگ تھی۔ وَإِذْ يَعِدُكُمْ، اور جب وعدہ کر رہا تھا تم سے اللہ،
وعیدکم اللہ، جب وعدہ کر رہا تھا تم سے اللہ، احد الطائفتین، ایک کا دو گروہوں میں سے، طائفہ کا تثنیہ طائفتین، دو گروہوں میں سے، یعنی ایک کا وعدہ اللہ نے کر رکھا تھا، انہا کہ بے شک وہ لکم تمہارے لیے ہے، وتودون اور تم چاہتے تھے، انہا کہ بے شک غیر بغیر ذات الشوکتی ہتھیار والا، کون سا؟ وہ جو ابو سفیان کا قافلہ تھا، ہم مسلمان یہ چاہ رہے تھے انا کہ بے شک غیر بغیر ذات الشوکت، شوکہ کہتے ہیں کانٹے کو، اور بعد میں یہ ہتھیار کے لیے استعمال ہونے لگا، اور ہتھیار بھی کون سا؟ تیز دھار ہتھیار، اس کے لیے استعمال ہونے لگا۔ تکون ہو جائے لکم تمہارے لیے، ویرید اللہ اور چاہتا تھا اللہ، ان یحق، اللہ کیا چاہتا تھا؟ اللہ چاہتا تھا ان یحق کہ وہ ثابت کر دے، حق کر دے، الحق کا حق کو، بکلماتی ہی اپنے کلمات سے۔ یہاں پہ کلمات سے کیا مراد ہوگا؟ یہاں پہ کلمات سے مراد ہوگا جہاد، جو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم اب آ گیا تھا، آ رہا تھا کہ اب لڑنا ہے، اس سے مراد وہ ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں اس سے مراد جو فرشتوں کو آرڈر کیا گیا تھا نا کہ جا کے مسلمانوں کے لیے لڑو، وہ ہے۔ کئی لوگ کئی تفاسیر میں اور اس کے بارے میں ہے، بل 2-3 اس کے بارے میں رائے ہے۔ تو بکلماتی ہی اپنے کلمات سے، ویقطع اور وہ کاٹ ڈالے، دابر الکافرین جڑ کافروں کی۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے تھے، مسلمان وہ چاہ رہے تھے، لیحق تاکہ کس لیے؟ لیحق الحق تاکہ وہ ثابت کر دے الحق حق کو، ویبطل اور باطل کر دے الباطل باطل کو، ولو کرہ المجرمون اگرچہ ناپسند کریں مجرم لوگ۔ کون سی بات؟ یا وہ والی کلمات میں وہ بھی چیز آتی ہے، لیظہرہ علی الدین کلی، کہ اللہ تعالیٰ تمام ادیان پر اس کو جو ہے وہ غالب کر دے۔ کس کو؟ اسلام کو۔ ان کلمات سے مراد یہ بھی آ سکتی ہے، تاکہ وہ ثابت کر دے حق کو کہ حق کیا ہے، حق سے کیا مراد ہے؟ اسلام، اور باطل کر دے باطل کو۔ اور کیا مانگا تھا ابو جہل نے اس وقت، یاد ہے آپ کو؟ وہ بھی اللہ نے ہی منگوایا تھا کہ اس نے کیا کہا تھا کہ آج، سمجھدار تھا، وہ بڑا سمجھدار قسم کا انسان تھا، لیکن کیا تھا؟ ابو جہل کہلایا، جہالت کا باپ، جوہل کا باپ۔ کسی نے نام رکھا ہے کبھی ابو جہل؟ کبھی دیکھا ہو؟ کبھی کسی نے نام رکھا ہو؟ باطل کو باطل کر دے اور اگرچہ ناپسند کریں مجرم لوگ۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔